بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے افغانستان کا ذکر کیا اور اس سے پہلے آپ نے انقلاب کا بھی ذکر کیا. جس انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں, کیا اس میں پاکستان کے مسائل کا حل ہے یا کہ ہم دوسرے ممالک میں انٹرفیرنس کے خواب بھی رکھتے ہیں؟ اصل میں پاکستان کو یہ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے نا, ہم اب ایک واقعی کراس روڈز پہ آ گئے ہیں. کراس روڈز کا مطلب کہ ایسے نہیں چل سکتے. جدھر ہم کھڑے ہیں ہمیں اب مکمل طور پہ اپنے اندر دیکھ کے اپنی غلطیوں کا جائزہ لے کے ایک نیا راستہ اپنا. آپ کے پاس سلوشنز کیا ہیں؟ میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو امریکن ایڈ کے اوپر ریلائنس ختم کریں. ملک کیسے چلے گا؟ تو میں پہلے یہ کلیئر کر دوں, کیونکہ یہ ایڈ جو ہے یہ خود گورنمنٹ کی فگرز ہیں کہ $20 ارب ایڈ آئی ہے اور $68 ارب کا ملک کو نقصان ہو پڑا. یہ گورنمنٹ کی فگرز ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. اور اس کے علاوہ یہ جو ایڈ کی وجہ سے ہم نے اپنے بربادی کی ہے انٹرنلی, سیکیورٹی سچویشن, 34,000 پاکستانی مروا چکے ہیں. 4.5 لاکھ ساؤتھ وزیرستان سے بچارے آئی ڈی پیز ہیں, جو بچارے ریفیوجیز ہیں. اب ہمیں آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ 3.5 لاکھ نارتھ وزیرستان سے نکلنے والے ہیں. کون ان کا دھیان رکھے گا؟ کوئی کسی نے پوچھا ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ تو یہ جو $20 ارب کی ایڈ لی ہے, غلامی علیحدہ, ملک کی بربادی علیحدہ. تو اب ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے کہ ایڈ نہیں, نو ٹو ایڈ. اب اگر ایڈ جب آپ بند کریں گے تو آپ کا اگلا سوال آ گیا کہ کیسے ہم نے ملک چلانا ہے ہمیں. اچھا, دوسرا سوال یہ کہ کیا اگر امریکہ افغانستان سے 2 سال میں نکل جاتا تو پھر کیا کریں گے؟ امریکہ تو کہہ رہے کہ ہم آپ کے ساتھ لانگ ٹرم پارٹنرشپ میں اس دفعہ. امریکہ, یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ چیزیں سنی تھی جب ہم ان کے لیے قربانیاں دے رہے تھے افغان جہاد میں, آج سے 20 سال پہلے یہی باتیں کر رہے تھے. اور جیسے ہی وہ وہاں سے گئے روسی, انہوں نے ہاتھ دوڑ کے جناب پریسلر امینڈمنٹ لگا دی اور سینکشنز لگا دیے پاکستان میں. امریکہ کی دیکھیں کوئی دوستی نہیں ہوتی. کسنجر کا بڑا فیمس ویو ہے کہ دیر آر اونلی انٹرسٹس, نو فرینڈشپ. ان کا انٹرسٹ یہاں ختم ہونا ہے, ان کی نئی ایڈمنسٹریشن آنی ہے. انہوں نے کوئی فکر نہیں کرنی کہ پرانے کتنی قربانیاں دی ہیں پاکستانیوں نے. اس لیے میری جب میں کمپلیٹ, پاکستان کو اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا پڑے گا, فسکل ڈیفیسٹ کو ختم کرنا پڑے گا, آمدنی بڑھانی پڑے گی, خرچے کم کرنے پڑیں گے, کرپشن ختم کرنی پڑے گی. یہ مین چیزیں اگر ہم نے نہ کی, اگر ہمارا خیال ہے کہ ایڈ کے اوپر اب ملک چل رہے, اب نہیں چل سکتا. ساری چیزیں جو ہم لوگ آئے دن سنتے ہیں, آپ کے پاس سلوشنز کیا ہیں ان تینوں پرابلمز کے؟ کس طرح سے آپ ان کا سلوشن نکالیں گے؟ سلوشن ہے ہی ہمارے پاس. اگر کسی پارٹی کے پاس سلوشن ہے وہ ہے تحریک انصاف. وہ کیا ہے؟ جب آپ امریکہ کو کہیں گے کہ ہم آپ کی جنگ نہیں لڑیں گے, یہ ساری ٹیررزم نیچے آنی شروع ہو جائے گی. جو آپ کے اصل میں یہ جو قبائلی علاقے میں ملٹری آپریشنز کا ریاکشن ہے یہ ختم ہو جائے گا, جہاد ختم ہو جائے گی. یہ جو خود کش حملے کر رہے ہیں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جنت پہ جائیں گے, کیونکہ امریکہ اور اس کے ایجنٹس کے خلاف جنگ وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں. آپ جب القاعدہ اور طالبان کا پوچھے, وہ پاکستان کو امریکی ایجنٹ سمجھتے ہیں, اس لیے جہاد ہے. جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت ہم نے کرنی ہے. وہ سب نہیں کہتے, وہ صرف 30 تو طالبان کے گروپ ہیں. اصل آپ کہیں بھی پڑھ لیں وہ کہتے ہیں امریکن اینڈ اٹس ایجنٹس. ٹھیک, جیسے ہی آپ امریکہ کے ایجنٹس نہیں رہیں گے جہاد ختم ہو جائے گی. اور جو باقی دہشت گرد ہیں, یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ بڑی جلدی ختم کر دیں گے. کیونکہ 95% آپ کے قبائلی لوگ لڑ رہے ہیں, وہ صرف ریاکشن میں لڑ رہے ہیں. جو فٹ سولجر ہے وہ آپ کا قبائلی ہے. اس لیے اگر اس راستے پہ چلتے رہے یہ جنگ نہیں ختم ہوگی, یہ 10 سال اور چلتی رہے گی. اگر ہم نے چینج کیا راستہ, امریکہ سے ڈس انگیج کیا, امریکہ سے لڑائی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں کہیں کہ ہمارا ملک نہیں برداشت کر سکتا, یہ جو انہیں بھی پتہ ہی ہے. آپ جس وقت, اور اس کے بعد آپ کو اپنے ریونیو اکٹھے کرنے پڑیں گے. ریونیو کیسے اکٹھے کریں گے؟ ایک مکمل طور پہ چینج کلچر کرنا پڑے گا. انکمز کو ٹیکس کرنا پڑے گا. جو ایک 10 لاکھ سے اوپر انکم سال کی ہو سب کو ٹیکس کریں. اب میں مثال دیتا ہوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 5% پاکستان کے ذمہ دار ملک کے 37% زمین پہ وہ کاشت کرتے ہیں, 37% لینڈ. اب یہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. اب مجھے بتائیں, میں چھوٹے کسان کی تو بات نہیں کر رہا, ٹیکس ہونا چاہیے جس کی آمدنی ایک لیول سے اوپر وہ ٹیکس دے. یہ واحد ملک ہے جدھر صاحب اقتدار ٹیکس ہی نہیں دیتے. اور بینامی ختم کریں. دیکھیں آپ کے سارے پولیٹیکل لیڈرز نے اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھا, باہر ان کے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں, بینک بیلنسز باہر ہیں. اب کیسے ٹیکس اکٹھا کریں گے؟ جب آپ قانون پاس کریں گے کہ بینامی ختم ہو تو اس خود پھنس جاتے ہیں سارے, اس لیے کرتے نہیں ہیں. یہ ہماری طرح کی پارٹی جو اپنے ٹیکس ڈکلیئر کرتی ہے, اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتی ہے,
سادگی اختیار کرے, یہ پیلسز آپ بند کی کرے. پارٹی پہ بھی خان صاحب آتے ہیں, آپ نے کرپشن کا بھی ذکر کیا, کرپشن ختم کرنے کے پاس آپ کے پاس کون سا میجک فارمولا ہے؟ بڑا سمپل فارمولا ہے, آپ ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنا دیں. یہ ساری دنیا نے, جس نے کرپشن ختم کیا ہے انہوں نے خود, کیونکہ گورنمنٹ خود ایماندار ہے, وہ ایک ایمانداری سے ایک نیب بناتی ہے جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے. سنگاپور میں ختم کی, لی کوان یو نے ایک انڈیپینڈنٹ نیب بنا دی, 3 سٹنگ منسٹر پکڑ لیے, 3 اس کے اپنے منسٹر اس نیب نے پکڑ لیا. جب تک آپ حکومت کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے کچھ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا انگلینڈ کے اندر نیشنل آڈٹ کمیشن ہے, انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. میں گورنمنٹ میں ہوں یا باہر ہوں, میرا سیدھا کیس جاتا ہے اس کے اوپر, اور وہ آزاد ادارہ ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے. آپ اگر ایک ایماندار آدمی کو نیب کے اوپر بٹھا دیں, جسٹس فخر الدین ہے, صاحب اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو جتنے نیب کے احتساب کے نام پہ جتنے ادارے بنتے رہے اس میں ہمیشہ کہا یہ گیا ایماندار لوگ بیٹھے. جوڈیشری کا فورم موجود ہے, چیف جسٹس افتخار صاحب موجود ہیں, کیوں یہ کرپشن کے کیسز ختم نہیں ہوتے؟ پہلے تو جوڈیشری آزاد ہونی چاہیے اور چیف جسٹس آزاد ہے. آزاد نہیں ہے ابھی؟ نہیں, چیف جسٹس تو آزاد ہے, جوڈیشری آزاد نہیں ہے. ایک ہی تو روشنی کی کرن ہے چیف جسٹس. جوڈیشری آزاد نہیں ہے, چیف جسٹس آزاد ہے. سپریم کورٹ آزاد ہے, لیکن پرابلم کیا ہے؟ باقی ہائی کورٹ, لوئر جوڈیشری آزاد نہیں ہے. سپریم کورٹ آزاد ہوگا تو نیچے آزادی آئے گی نا, پروٹیکشن تو سپریم کورٹ دیتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پروسیکیوشن آزاد نہیں ہے. اب کلنٹن کے اوپر جو کیس ہوا یا نکسن کے اوپر ہوا, انڈیپینڈنٹ پروسیکیوٹرز بیٹھے, زرداری کے کیس کے اوپر وہ اپنا آدمی پوائنٹ کر رہا ہے. تو جب آپ ایسا انڈیپینڈنٹ ادارہ نیب جیسا بنائیں گے تو اس میں انڈیپینڈنٹ پروسیکیوٹرز آپ کہاں سے لائیں گے؟ نہیں, پہلے تو سمجھے کہ پرابلم ہے کیا پاکستان. اب چیف جسٹس آزاد ہو گیا, سپریم کورٹ آزاد ہے, لیکن پروسیکیوشن گورنمنٹ کی اور کیس گورنمنٹ کے اوپر ہے. اصولاً تو جب این آر او غیر آئینی ہوا تھا ان سب کو ریزائن کر جانا چاہیے تھا, لیکن یہاں کوئی شرم ہے ہی نہیں ریزگنیشن کی. غیرت ہی ختم ہو گئی ہمارے میں. برطانیہ کے اندر اتنی سی چیز ہوتی ہے, ایک منسٹر نے غلطی سے اپنی جو نوکرانی تھی اس کا ویزا ایکسپیڈائٹ کروایا, اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا. تو یہاں تو ڈاکے مارے ہیں, قتل کیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں, یہ ریزائن ہی کوئی نہیں کرتا. اچھا اینی وے, میں صرف پوائنٹ کرتا ہوں, پروسیکیوشن آزاد ہو, لیکن اس پہلے تو حکومت ایک ایماندار ہے. حکومت ایماندار, اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے پاس ان مسائل کے کیا سلوشن ہے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.